اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مقامات ذکر کی قدر و منزلت۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو معاشر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح سے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو منع میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی عطا کر دے، اور ایسے شخص بھی ہیں جو آخرت میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں وطن سے ناحق نکالے گئے، صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جہاد و انقلابی جدوجہد کی صورت میں ہٹانا رہتا تو نا خالصاً اور گرجے ہوئے کلیسے اور مسجدیں، یعنی تمام ادیان کی مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتی، جن میں کثرت سے اللہ کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رفت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز کر دی گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان تھے۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفری باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم کرتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔ بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے، اس کے برعکس کہ ان پر لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے فیض سے محروم ہو کر سخت ہو گئے۔ پھر یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی نے بہتر کلام نازل فرمایا، جو ایک کتاب جس کی باتیں نظم اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، اور جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محو ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔